اب یہ سامری سے مخاطب ہوئے. قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فما خطبک، تو کیا ہے تیرا ماجرا، یا سامری، اے سامری. سامری سے سوال کیا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. قال، اس نے کہا، بصرت، میں نے دیکھا، بما لم، ساتھ اس کے جو نہیں، یبصر، انہوں نے دیکھا، بھی، جس کو. اب اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے جبرائیل کو اس وقت دیکھا جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. فقبضت، تو میں نے اٹھا لی، قبضۃ، ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نقش قدم سے. اور یہاں پر رسول سے مراد جبرائیل ہے. اس نے کہا کہ میں نے اٹھا لی تھی ایک مٹھی جبرائیل کے نقش قدم سے. فنبذتھا، تو میں نے ڈال دیا اس کو، یعنی اس بچڑے میں نے اس کو ڈال دیا. اسی وجہ سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. جو آواز آ رہی ہے زندگی کے آثار کی وجہ سے آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، سَوَّلَتْ لِي، آسان کر دیا تھا میرے لیے، نفسی، میرے نفس نے. اب آپ دیکھیں سامری نے یہ بیان دیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جواب دیا. کیا کہا؟ جو میں نے دیکھا وہ اوروں نے نہیں دیکھا. اور میں نے کیا دیکھا؟ میں نے جبرائیل کو دیکھا. اور کس وقت دیکھا؟ جب وہ فرعون کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جو میں نے بچڑے میں ڈال دی، جس سے اس میں زندگی کے آثار آ گئے. اور اسی وجہ سے اس میں سے آواز آتی ہے، لیکن اس میں کوئی آتھینٹسٹی نہیں. ایکچولی سامری ایک منافق شخص تھا. وہ حضرت موسیٰ کی جگہ لینا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی لیٹ ہوئے، اس کو یہ موقع مل گیا کہ یہ اپنی قوم کو شرک میں مبتلا کرے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب اس نے ایک کہانی بنائی کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو جبرائیل اس کو غرق کرنے کے لیے آئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، میں نے دیکھ لیا، وہ مجھے نظر آ گئے. اور میں نے جیسے ہی جبرائیل کا گھوڑا وہاں سے ہٹا، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو سیو کر لیا. ایک مٹھی مٹی میں نے سیو کر لی. اور جب میں نے بچڑے کی شکل بنائی تو اس میں وہ مٹی بھر دی. اور یہ اسی مٹی کی کرامت ہے جس کی وجہ سے اس میں سے آواز آ رہی ہے. تو میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ میں اس مٹی کی کرامت لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں لوگ اسی طرح کی کرامتیں بیان کر کے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. کوئی پھونک مار رہا ہے اور لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے، جو ٹھیک ہی نہیں ہو پاتے. پتہ نہیں لوگ ان نان اوتھینٹک چیزوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں. اب یہ تو اپنی لیڈری چمکانا چاہتا تھا، اس کے تو مقاصد کچھ اور تھے. اب ہارون علیہ السلام جب روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو قوم جو ہے وہ سامنے نیگیٹو ہو رہی تھی، مشتعل ہو رہی تھی. اگر زیادہ سمجھاتے تو جنگ کا خطرہ تھا. موسیٰ بھی واپس نہیں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی واپس آئے اس نے یہ کہانی بنا دی. اچھا، یہی کہانی اس نے قوم کے لوگوں کو بھی سنائی، تبھی تو لوگوں نے یقین کر لیا. کتنا اسمارٹ تھا، کتنا انٹیلیجنٹ تھا. اور سامری کے پاس ایسے آئیڈیاز تھے جو عوام کے پاس نہیں تھے. اگر کوئی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو وہ اپنی صلاحیت کو اچھے کاموں میں بھی لگا سکتا ہے اور برے کاموں میں بھی لگا سکتا ہے. بالفرض اگر کوئی عقل مند ہے تو ایمانداری سے کاروبار کر کے بھی مال کما سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اسمارٹ ہے، سمجھدار ہے، تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب دے کر بھی مال کما سکتا ہے. اب یہ بھی بہت سمجھدار تھا، اس کے پاس بہت آئیڈیاز تھے جو عوام کے پاس نہیں تھے. اب اس نے کہا کہ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح آسان کر دیا تھا میرے لیے میرے نفس نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہش نفس پر چلتا ہے تب فتنے میں پڑتا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں توحید سے ہٹ کر شرک کیا جا رہا تھا، اس لیے یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی سنت چھوڑ دے گا تو اس کی جگہ کیا آ جائے گی؟ بدعت، تو وہ فتنے میں پڑے گا. قال، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فَاذْهَبْ، پس جاؤ، فَإِنَّا، تو بے شک، لَكَ فِي الْحَيَاةِ، تیرے لیے زندگی میں ہے، ان یہ کہ تقولا، تو کہے، لا مساس، نہ چھونا، یعنی مجھے. مساس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کوئی مجھے نہ چھوئے،
اور میں کسی کو نہ چھوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں، یعنی جو زندگی تو جی رہا ہے، اس میں تو یہ کہتا رہے گا مجھے مت چھونا. سامری کو اللہ نے جس بیماری میں مبتلا کیا اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، لیکن یہاں ان الفاظوں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ عملاً اچھوت بن کر رہ گیا تھا. نہ وہ کسی کے قریب جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس کے پاس آ سکتا تھا. اللہ نے سامری پر لوگوں کی قربت حرام کر دی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے قریب جاتا تو دونوں سخت بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے اس سے دور رہنا ہی غنیمت سمجھا. یعنی اگر یہ کسی شخص سے ملتا تو دونوں کو بخار آ جاتا، سامری کو بھی بخار آ جاتا اور جس سے وہ ملا ہے اس کو بھی بخار آ جاتا، اور بہت تیز بخار آ جاتا. تو لوگ اس سے دور رہنا شروع ہو گئے. پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پوری قوم نے اس کا سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو حکم دیا تھا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے. پھر کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سامری کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی اور اس کی شکل بہت مکروہ ہو گئی تھی، لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی بڑی ہی ڈراؤنی شکل ہو گئی تھی اس کی. تو یہ خود ہی دوسروں سے کہتا تھا مجھ سے پرے رہنا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا. کہتا تھا میں ناپاک ہوں لہٰذا مجھے نہیں چھونا، یعنی خود ہی کہتا تھا ان تقولا لا مساس، پلیز ڈونٹ ٹچ می، ایسا ہی کہتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. اس نے ایکچولی ایک جھوٹ کی بنا پر اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کا محبوب بننا چاہا، ہے نا، لوگوں کا بڑا بننا چاہا نا، یہ لیڈر بننا چاہتا تھا. اللہ کی نافرمانی کی، خود بھی شرک کیا اور دوسروں کو بھی شرک کرنے کے لیے کہا. اللہ نے اس کو جو سزا دی وہ اس کے گناہ سے مماثلت رکھتی تھی. وہ لوگوں کا محبوب بن گیا تھا نا، بڑا بن گیا تھا، اللہ نے اسے اچھوت بنا دیا، لوگ اس سے دور ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. یہ تو دنیا کی زندگی کا عذاب تھا، دنیا کی زندگی کی سزا تھی. وَإِنَّ لَكَ، اور بے شک تیرے لیے، موعداً، ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن تخلفہ، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے. ایک اور وعدہ بھی ہے جس کا تعلق قیامت کے دن کے عذاب سے ہے، جو تجھ سے ٹل نہیں سکے گا. لن تخلفہ، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو تجھ سے ٹل نہیں سکے گا، جو تجھے آئے گا، لازمی آئے گا. وانظر، اور دیکھ، الہی کا، طرف اپنے الہ کے، الذی، وہ جو، ظلت علیہ، تو ہو گیا تھا اس پر، عاکفاً، جم کر بیٹھنے والا. اب اس بچڑے کا جو مجسمہ تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلائیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے. تو پہلے اس کو دکھایا کہ دیکھ اپنے اس الہ کو جس پر تو بڑا جم کر بیٹھا ہوا تھا. یہاں جو غلطہ کا لفظ ہے، مانا دن کے وقت کسی کام کو کرنا. ایک چھوٹی سی چیز جو گرامر سے تعلق رکھتی ہے آپ کو یہاں واضح کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ جب گرامر پڑھیں گے تو سنی سنائی بات لگے گی آپ کو، لیکن دلیل کے ساتھ سنی سنائی بات. ہم تو ویسے بھی بڑی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو گرامر کی کچھ باتیں اگر آپ کو آنے والے پاروں میں تھوڑی تھوڑی بتاتی جاؤں گی تو جب آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا ہاں کہیں سنا تھا، باجی نے کہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو غلطہ ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، نقص کسے کہتے ہیں؟ عیب کو. ٹھیک ہے، یعنی ایسا فعل ہے جس میں عیب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا فعل جو زمانے کو شو کرتا ہے. اچھا، فعل کیا چیز شو کرتا ہے؟ کسی کام کا ہونا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا فعل ہے جو زمانے کو شو کرتا ہے، یعنی ہے فعل لیکن اس میں زمانے کا معلوم ہوتا ہے. غلطہ کا میں نے معنی آپ کو کیا بتایا؟ دن کے وقت کسی کام کو کرنا. جیسے کہ کانا کا لفظ ہے، ساء کا لفظ ہے، فاصبح کا لفظ ہے، یبیتون کا لفظ ہے، بیتون کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، امسا کا لفظ ہے. امسا کا معنی ہوتا ہے شام کے وقت کسی کام کو کرنا. ٹھیک ہے، اور یبیتون کا لفظ آپ نے پڑھا تھا بیتون سے، رات کے وقت کوئی کام کرنا.
یہ سارے جو ہیں یہ افعال ناقصہ ہیں. ایسا فعل جو زمانے کو شو کرتا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں کسی کام کے ہونے کا بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن کس ٹائم پر, وہ ٹائم بھی شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ولتا تو ہو گیا تھا علیہ اس پر, یعنی یہ کب پوجا کرتے تھے اس کی؟ ڈے ٹائمنگز میں, صبح کے وقت. اور عاکفن جم کر بیٹھنے والے, عاکفن سے کوئی لفظ آپ کو پتا ہے؟ اعتکاف. ٹھیک ہے, یعنی کتنا جم کر بیٹھتے ہوں گے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے. اب کہا کہ دیکھ اپنے صلہ کو جس کی تو پوجا اتنی جم کر کرتا تھا, اب ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ, البتہ ہم ضرور جلا دیں گے اس کو. ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ, البتہ ہم ضرور گرا دیں گے اس کو. یہ جو لفظ ہے لَنَنْسِفَنَّهُ, نون سین فا سے ہے, کسی چیز کو اکھیڑ کر پھیلا دینا. فی الیمی, سمندر میں, نصفا, گرا دینا, پھینک دینا. اب جو جلایا تھا وہ مجسمہ, اس کے بعد جو اس کی راکھ تھی اس کو سمندر میں پھینک دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے فتنہ ہو اس کو الگ کر دینا چاہیے. اگر الگ نہ کیا تو دوبارہ پھسلنے کا خطرہ ہے. یہاں دوبارہ سمندر کی بات آئی. ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے بھی آپ بارہا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں سمندر اور دریا کا ذکر پڑھ چکے ہیں. اس مجسمے کو آگ لگا کر سمندر میں حضرت موسیٰ نے پھینکوا دیا تھا. لوگوں پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ دیکھو یہ الہ نہیں ہے. جو اس کا حشر کیا نا حضرت موسیٰ نے, اسی لیے کیا تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ یہ الہ نہیں ہے. جس کو یہ الہ سمجھ کر بیٹھے تھے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے. لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا. اچھا, یہاں نصفہ کا لفظ تاکید کے لیے آیا ہے. فی الیم تک بات مکمل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نصفہ تاکید کے لیے آیا ہے. انما الہکم اللہ, بے شک الہ تمہارا اللہ ہے. الذی, وہ ذات, لا الہ الا ہو, نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. وسع کل شیء علما, وسیع ہے, چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے. تم کس کو الہ بناتے ہو؟ الہ تمہارا تو اللہ ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اس کے علم کی وسعت تم نہیں سمجھ سکتے. کذالک, اسی طرح, نقص, ہم بیان کرتے ہیں, علیک, آپ پر, من انباء, خبروں میں سے, ما قد سبق, جو تحقیق گزر چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ ہم آپ پر خبروں میں سے بیان کرتے ہیں جو تحقیق گزر چکی ہیں, یعنی یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے. وقد, اور تحقیق, آتینا, کر دیا ہم نے آپ کو. آپ کو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من لدنا, اپنے پاس سے. ذکرن, ایک ذکر, یعنی قرآن. من لدنا کو اگر آپ سرکل کر لیں, یہ الفاظ قرآن کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور ذکرن, قرآن کو یہاں ذکر کہا جا رہا ہے. اچھا, یہاں آپ دیکھیں تو ذکرن نکیرہ ہے. نکیرہ تعظیم کے لیے آیا ہے. حالانکہ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 58 میں الذکر آیا ہے. الذکر, قرآن کے لیے الذکر کا لفظ آیا ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس میں الذکر آیا ہے. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہاں پر بھی الذکر آیا ہے. آلریڈی معرفہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی قرآن پاک میں نکرہ بھی تعظیم کے لیے آتا ہے. اور من لدنا, یہ اس کی تعظیم کو واضح کر رہا ہے. وقد آتیناک من لدنا ذکرا. من اعرض, جس نے منہ موڑا, عنہ, اس سے, فإنہ, تو بے شک وہ, یحمل, وہ اٹھائے گا, یوم القیامتی وزرا, قیامت کے دن ایک بوجھ. کس سے منہ موڑے گا؟ قرآن سے. پیچھے بات قرآن کی ہوئی. اس قرآن سے جو منہ موڑے گا, اس میں موجود اوامر اور نواہی سے جو منہ موڑے گا, یعنی اس کے احکامات سے جو منہ موڑے گا, تو پھر وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. اور یہ بوجھ گناہوں کا بوجھ ہے. وزرن سے مراد گناہ کا بوجھ ہے.
خالدین فیہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس بوجھ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وَالسَّاءَ لَهُمْ، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت حملہ، قیامت کے دن بوجھ اٹھانا۔ یہاں آپ دیکھیے تو حملہ کا لفظ ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، برے بوجھ کو کہتے ہیں۔ حمل اچھا بوجھ، حمل برا بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں۔ سور سے مراد یہاں پر نفخہ ثانی ہے، جس کے پھونکے جانے کے بعد تمام لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو۔ یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ کون سا سور ہوگا؟ دوسرا سور ہوگا۔ جب پہلے سور کے بعد سب ختم کر دیے جائیں گے، دوسرے سور کے بعد سب زندہ کر کے میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو یومئذ زرقا، اس دن نیلی آنکھوں والے۔ زرقا سے مراد اندھا اٹھایا جائے گا۔ زرقا اس آنکھ کو کہتے ہیں جس میں روشنی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ جس آنکھ میں روشنی نہ رہے تو اس آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی آنکھ میں موتیا اتر جاتا ہے اور پھر کالا پانی اتر جاتا ہے تو آنکھ کا رنگ عجیب نیلا سا ہو جاتا ہے۔ تو زرقا سے مراد یہاں پر اندھا اٹھایا جائے گا۔ بات تو نیلی آنکھوں کی ہو رہی ہے، تو کہنا کیا مقصد ہے کہ جس کی آنکھ میں روشنی نہ رہے تو اس کی آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے، تو مراد اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر یہ کہ عربوں کے ہاں نیلی آنکھیں ناپسندیدگی کی علامت تھی اور بدشکل ہونے کی علامت تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے۔ اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت کی وجہ سے ان کا جسم، ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ جیسے کبھی کوئی مار لگ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ نیلی پڑ جاتی ہے نا، خون خشک ہو جاتا ہے، تو دہشت کی وجہ سے۔ کس دن کی دہشت؟ قیامت کے دن کی دہشت کی وجہ سے ان کی باڈیز اور ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی۔ لیکن پہلا معنی زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کیونکہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ اسی صورت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں کہ قرآن سے منہ موڑنے والے قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ تو چونکہ قرآن پہلے معنی کی تائید کرتا ہے اسی لیے پہلا معنی زیادہ راجح ہے۔ یتخافتون بینہم، وہ چپکے چپکے کہتے ہوں گے آپس میں، اِن لبثتم، نہیں تم ٹھہرے یعنی دنیا میں، الا عشرا، مگر 10 دن۔ اب جیسے یہ قیامت کے دن اٹھیں گے آپس میں ڈسکشن کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے۔ اچھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر برزخ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ برزخ میں ہم صرف 10 دن ٹھہرے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن راجح معنی دنیا کا ہی ہے، یعنی دنیا کی زندگی ان کو کتنی معلوم ہوگی؟ جسٹ 10 days، یعنی دنیا میں تمہارے قیام کی مدت 10 دن کے قریب تھی۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو وہ کہیں گے۔ اذ یقولو، جب کہے گا، امثلہم، سب سے مثالی ان میں سے، طریقتاً، رائے کے اعتبار سے، ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن۔ اس وقت ان میں سب سے اچھے طریقے والا یعنی سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوش مند کہے گا کہ تم تو صرف ایک روز ہی ٹھہرے ہو، کیونکہ آخرت کے دن انہیں دنیا کی مدت بہت ہی کم لگے گی۔ اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو دنیا کی زندگی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ محسوس ہوگی۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے سور کے حوالے سے پڑھا آیت نمبر 102 میں، تلاوت سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ احادیث سور کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
سرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. آیت نمبر 102 میں ہم نے سور کے بارے میں پڑھا. یوم ينفخ فی الصور. سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی جو شیپ ہے سور کا وہ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے. اسے رزین نے روایت کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے. پھر یہ کہ سور کی آواز بہت زیادہ شدید ہوگی, لوگ سنتے ہی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا, یعنی بے ہوش ہو جائے گا. سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا. یعنی جو آؤٹ سائڈ لوگ ہوں گے, گھر سے باہر ہوں گے, وہ پہلے سنیں گے. وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی یوں لگتا ہے کہ سور کی آواز پھیلے گی اور جیسے جیسے باہر کے لوگوں کو بے ہوش کرے گی پھر گھروں کے اندر لوگوں کو بے ہوش کرے گی. سور کی آواز سننے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں چین سے کیسے رہ سکتا ہوں جب سور پھونکنے والا فرشتہ سور میں منہ لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے, اپنے کان لگائے ہوئے ہے یعنی اللہ کے حکم پر, اور منتظر ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونک دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت یہ کہو, حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ. ہمارے لیے اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے, ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پڑھیں گے نا. ویسے تو قیامت بہت ہی شدید ہے, مومنین پر تو نہیں آئے گی, لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی جو مومنوں کی ہوگی اور وہ توحید کا پیغام عام کر رہے ہوں گے. تو ان مومنین ہی کو تلقین ہے کہ وہ قیامت جیسے ہی آئے تو کیا پڑھیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ. حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے حکم ملے گا سور پھونک دیں گے, اور یہ سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا. جمعے کے روز تمام مقرب فرشتے زمین, آسمان, ہوا, پہاڑ, دریا خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے. یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. جمعہ ان دو عیدوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اس دن کی 5 خاص باتیں ہیں. پہلی بات, اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. دوسری بات, اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا. تیسری بات, اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی. یعنی یہ تینوں باتیں حضرت آدم سے ریلیٹڈ ہیں. چوتھی بات, اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں جب تک کہ بندہ حرام کا سوال نہ کرے.
5ویں بات، جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی سور تو جمعے کے دن پھونکا جائے گا، قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ یہاں اس آیت میں دوسرے سور کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے بعد تمام لوگوں کو زندہ کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، ساری آیات واضح ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔